बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 एजुकेशन के बाब नंबर 3 नज़रियात तालीम के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तालीम से मुराद डैश की आदात व अतवार, इल्म और रवैयों में तब्दीली है। किसी बच्चे की, किसी फ़र्द की, किसी तालिब इल्म की या किसी औरत की। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है किसी फ़र्द की, यानी तालीम से मुराद किसी फ़र्द की आदात व अतवार, इल्म और रवैयों में तब्दीली है। दूसरा सवाल हमारे पास है जी, आम अल्फाज में तालीम डैश में तब्दीली है। इंसान में तब्दीली है, फितरत में तब्दीली है, किरदार में तब्दीली है या आदत में तब्दीली है। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो है किरदार में तब्दीली, यानी आम अल्फाज में तालीम किरदार में तब्दीली का नाम है। स्किनर के मुताबिक साबका किरदार के असरात से जो तगय्युर रूनुमा हो डैश कहलाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है तालीम, दूसरा आजमाइश, आमोजिश या फितरत। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है जी वो है आमोजिश। स्किनर के मुताबिक साबका किरदार के असरात से जो तगय्युर रूनुमा हो वो आमोजिश कहलाता है। क्रॉनबेक कहता है कि किरदार की वो तब्दीली जो साबका डैश का नतीजा हो तालीम कहलाती है। तजर्बात का नतीजा हो, ख्यालात का नतीजा हो, नज़रियात का नतीजा हो या आदात का नतीजा हो, तो तजर्बात का नतीजा जो है वो तालीम कहलाती है। तालीम के डैश कवानीन हैं। 2 कवानीन हैं, 3 कवानीन हैं, 4 कवानीन हैं या 5 कवानीन हैं। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है तालीम के 4 कवानीन हैं। थॉर्नडाइक के मुताबिक तालीम के लिए अव्वलीन असूल डैश है। मेहनत, इज़्ज़त, आमादगी या नज़रिया। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है आमादगी। थॉर्नडाइक कहता है कि तालीम अगर हासिल करनी हो तो सबसे पहले आमादा होना ज़रूरी है। द सेवंथ क्वेश्चन इस कानून डैश से मुराद ये है कि तालीम का अमल उस वक्त तक गैर मौसर रहता है जब तक बच्चा ज़हनी तौर पर सीखने के लिए तैयार ना हो। कानून तलाज़ुम, कानून आमादगी या कानून मश्क या कानून तासीर। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो आमादगी है कि कानून आमादगी ये कहता है कि तालीम का अमल उस वक्त तक गैर मौसर रहता है, नॉन इफ़ेक्टिव रहता है। इट कैन नॉट बी इफ़ेक्टिव until a child is ready to accept what we are going to teach him. The eighth question is, मशक करने से ना सिर्फ डैश में पुख्तगी आती है बल्कि आदात बनती हैं। सबक में पुख्तगी आती है, किरदार में पुख्तगी आती है, जहन में पुख्तगी आती है या दिमाग में पुख्तगी आती है। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है मशक करने से, व्हेन वी प्रैक्टिस, तो हमारा जो किरदार है उसमें पुख्तगी आती है। द नाइन्थ क्वेश्चन इज हियर, डैश के असूल के तहत ही सबक को बार बार दोहराया जा सकता है। नफ्सियात के असूल के तहत, रियाजी के असूल के तहत, मश्क के असूल के तहत या फिर तजर्बा के असूल के तहत। तो यह है जी मश्क यानी प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। डैश के मुताबिक तालीम के अमल और उसके नतीजे में गहरा ताल्लुक है। कानून तलाज़ुम के मुताबिक, कानून मश्क के मुताबिक, कानून तासीर के मुताबिक या कानून आमादगी के मुताबिक। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो कानून तासीर के मुताबिक तालीम के अमल और उसके नतीजा में गहरा ताल्लुक है। द 11th क्वेश्चन कम्स हियर, तालिब इल्म को उसकी मेहनत का सिला ना मिले तो उसकी डैश होती है। तजलील होती है, हौसला अफजाई होती है, हौसला शिकनी होती है या इज़्ज़त होती है। तो ज़ाहिर बात है जी, अगर कोई मेहनत करता है, व्हेन अ मैन वर्क्स हार्ड, इफ़ इज़ नॉट रिवार्डेड, ही बिकम्स होपलेस, ही इज़ डिस्करेज्ड। तो हौसला शिकनी उसकी होती है, वो कहता है कि बस अब मैं काम करना छोड़ देता हूँ। इसलिए मोटिवेशन, यू कैन से दैट इट इज़ द बेस्ट वे टू टीच अ प्यूपल।
مطلب ایک جو ہے وہ شاگرد اس کو پڑھانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ اس کی موٹیویشن ہے. یو کین اینڈ یو شوڈ اینڈ یو ول، یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہو اور آپ کو کرنا چاہیے، کرو گے آپ. تعلیم کے ڈیش نظریات ہیں 4، 5، 6، 7. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے تعلیم کے 6 نظریات ہیں. مہیج اور جوابی فعل کے نظریے کے مطابق ہر مہیج کے جواب میں کوئی ڈیش سرزد ہوتا ہے: کام، نظریہ، جوابی فعل یا ضابطہ. تو رائٹ آپشن جو اس کا ہے جی ہمارے پاس وہ ہے جوابی فعل. تھورن ڈائک کے مطابق اگر مہیج اور جوابی فعل کے درمیان تعلق پیدا کر دیا جائے تو ان کے درمیان تعلق ڈیش ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے. تو تھورن ڈائک یہ کہتا ہے کہ اگر مہیج اور جوابی فعل کے درمیان تعلق پیدا کر دیا جائے تو وہ درمیان جو ہے وہ مستحکم ہو جاتا ہے، it becomes stronger. مشابہت کے نظریے کے مطابق اگر کسی کو سائیکل چلانا آتا ہے تو وہ ڈیش چلا سکتا ہے: مشابہت، گاڑی چلا سکتا ہے، موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، جہاز چلا سکتا ہے یا پہیہ چلا سکتا ہے. تو مشابہت کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے کو سائیکل چلانا آتا ہے تو وہ موٹر سائیکل آرام سے آسانی سے چلا سکتا ہے. 16 کمزیر ایم اے سیاسیات پاس کرنے والے طالب علم کے لیے ڈیش پاس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے: ایم اے نفسیات، ایم اے فلسفہ، ایم اے تاریخ یا ایم اے عمرانیات. تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ ہے ایم اے تاریخ. دیر از اے فرم ریلیشن بٹوین ایم اے پولیٹیکل سائنس اینڈ ایم اے ہسٹری. تو اگر کوئی پولیٹیکل سائنس کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہسٹری میں ماسٹرز کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے اٹ آلسو ڈیلز ود ہسٹری. دا 17 کمزیر ڈیش ماہر علم الابدان پالو نے ایک کتے پر انعکاس مشروط کا تجربہ کیا. برطانوی ماہر علم الابدان، امریکی تھا، روسی تھا یا چینی تھا؟ تو یہ روسی ماہر علم الابدان پاولو نے ایک کتے پر انعکاس مشروط کا تجربہ کیا. 18 کمزیر ڈیش سے مراد وہ رد عمل ہے جو اصل محرک کی بجائے مصنوعی محرک کے جواب میں پیدا ہوتا ہے. ایگٹلسٹ کے نظریے کے مطابق انعکاس مشروط کے نظریے سے مراد ہے نظریہ تعمیم کے مطابق یا ذہنی انضباط کے نظریے کے مطابق. تو انعکاس مشروط کے نظریے سے مراد وہ رد عمل ہے جو اصل محرک کی بجائے مصنوعی محرک کے جواب میں پیدا ہوتا ہے. تو 19 کمزیر گیٹلسٹ کے معنی ڈیش کے ہیں: نظریے کے ہیں، نمونہ یا شکل کے ہیں، ذہنی انضباط کے ہیں یا تعلیم کے ہیں. تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ گیٹلسٹ کے معنی نمونہ یا شکل کی ہیں، سیمپل، ماڈل. 21 کمزیر اگر کسی بچے کو ضرب کا علم سکھا دیا جائے تو وہ ڈیش کے استعمال سے جلد واقفیت حاصل کر لیتا ہے: تقسیم، پہاڑوں، جمع یا تفریق. تو بالکل آسان سا ہے جی، اگر ٹیبلز آتے ہوں گے، پہاڑے آتے ہوں گے تو بچہ ملٹیپلیکیشن جلدی کر لے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملٹیپلیکیشن از دی اندر نیم آف ٹیبلز اینڈ ٹیبلز آر اسٹرانگلی لنکڈ ود ملٹیپلیکیشن. اگر ملٹیپلیکیشن آتی ہے تو یو کین ڈو ملٹیپلیکیشن، ادروائز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تعلیم کے ڈیش طریقے ہیں: 3، 4، 5 یا 6. تو رائٹ آپشن جو ہے جی وہ تعلیم کے 4 طریقے ہیں. صحیح و خطا کے طریقے میں کسی کام کو ڈیش کے بغیر کیا جاتا ہے: سمجھے بغیر، سوچے بغیر، پرکھے بغیر یا پھر جانچے بغیر. تو صحیح و خطا جو ہوتا ہے، صحیح غلطی کو کہا جاتا ہے جی، خطا بھی مسٹیک کے میننگ میں آتی ہے. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے صحیح و خطا جو سوچے بغیر کیا جاتا ہے، یعنی مطلب سوچ کے بغیر کر لیا، پھر مطلب اس پہ غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے اور ہو بھی جاتی ہے. 23 کمزیر تعلیم بذریعہ صحیح و خطا کے دوران کئی ڈیش سرزد ہوتی ہیں: کوششیں سرزد ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں یا نشانیاں. تو یہ جی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. A man
learns by his own mistakes and mistakes are the proof that you are doing something. تو غلطیاں اگر کریں گے آپ تو سیکھیں گے. 24 کمزیر تھورن ڈائی کے مطابق انسان کے مقابلے میں حیوانات میں صحیح و خطا کا عمل ڈیش زیادہ ہے، کم ہے، بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے. تو رائٹ آپشن ہے جی زیادہ. تھورن ڈائی کہتا ہے کہ حیوانات جو ہیں وہ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. تعلیم بذریعہ صحیح و خطا میں آغاز میں درست اور غلط حرکات کے امکانات ڈیش ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں. تو رائٹ آپشن جو ہے جی وہ برابر ہوتے ہیں کہ تعلیم بذریعہ صحیح و خطا جب آپ کرتے ہیں تو آغاز میں درست اور غلط حرکات کے امکانات برابر ہوتے ہیں. یعنی آپ جب یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. آل دیز تھنگس گو پیرلل. تقلید سے مراد ڈیش ہے، پیچھا کرنا، بھاگنا، نقل کرنا، مشق کرنا. تو رائٹ آپشن جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے وہ ہے نقل کرنا. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا، ٹھیک ہے، مطلب کسی کا پیچھا کرنا، جو وہ کرتا ہے وہ آپ کریں. 27 کمزیر بچوں میں تقلید کا مادہ بالغ افراد کی نسبت ڈیش ہوتا ہے، کم، زیادہ، برابر یا تھوڑا. تو یہ بالکل آسان ہے جی، زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں. دا لا آف امیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ جو نقل کرنے کا، آپ دیکھیں کوئی بھی کام آپ بچے کے سامنے کرتے ہیں وہ ہو بہو اسے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. 28 کمزیر ڈیش بعض اوقات شعوری ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر شعوری. مشق، سوچ، فکر، تقلید. تو رائٹ آپشن جو ہمارے پاس ہے جی وہ تقلید ہے. تقلید کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انوالنٹریلی، مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کاپی کر رہے ہوتے ہیں. دا سیکنڈ لاسٹ کمز ہیئر. تعلیم بذریعہ بصیرت سے مراد کسی مہارت کو ڈیش کی مدد سے سیکھنا ہے، بصارت کی مدد سے، عقل کی مدد سے، فہم کی مدد سے یا فہم و فراست کی مدد سے. تو یہ جی فہم و فراست کی مدد سے. یہ تعلیم بذریعہ بصیرت، بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے. بصارت نظر کو کہتے ہیں اور بصیرت جو ہوتا ہے وہ انٹیلیکچول پروسیس ہے، اس میں آپ اپنے ذہن کو، اپنے فہم و فراست کو استعمال کرتے ہیں. دا لاسٹ ون کمز ہیئر. بعض جانور بھی ڈیش کی مدد سے سیکھتے ہیں، عقل کی مدد سے، فہم کی مدد سے، بصیرت کی مدد سے یا نقل کی مدد سے. تو رائٹ آپشن جو ہے جی وہ بصیرت کی مدد سے سیکھتے ہیں کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں ان میں بصیرت پائی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.